السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اکثر کیا کرتے تھے، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا کہ رات کو میرے پاس دو آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ پھر میں اور وہ ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس آئے جس کے پاس ایک دوسرا شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سر پر پتھر پھینک کر مارتا تو اس کا سر پھٹ جاتا، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا، لیکن وہ شخص پتھر کے پیچھے جاتا اور اسے اٹھا لاتا اور اس لیٹے ہوئے شخص تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر ٹھیک ہو جاتا جیسا کہ پہلے تھا۔ کھڑا شخص پھر اسی طرح پتھر اس پر مارتا ہے اور وہیں صورتیں پیش آتی ہیں جو پہلے آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آگے بڑھو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور ایک شخص اس کے پاس لوہے کا آنکڑا لیے کھڑا ہے اور یہ اس کے چہرے کی طرف آتا اور اس کے ایک جبڑے کو گدی تک چیرتا اور اس کی ناک کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا۔ پھر وہ دوسری جانب جاتا اور ادھر بھی اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی جانب کیا تھا۔ وہ ابھی دوسری جانب سے فارغ بھی نہ ہوا تھا کہ پہلی جانب اپنی پہلی صحیح حالت میں لوٹ آتی۔ پھر دوبارہ وہ اسی طرح کرتا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ فرمایا کہ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھو۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے۔ پھر ہم ایک تنور جیسی چیز پر آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شور اور آواز سنی تھی۔ فرمایا کہ پھر ہم نے اس میں جھانکا تو اس کے اندر کچھ ننگے مرد اور عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لپیٹ آتی تھی۔ جب آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لیتی تو وہ چلانے لگتے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ فرمایا کہ ہم آگے چل دیے اور ایک نہر پر آئے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ خون کی طرح سرخ تھی اور اس نہر میں ایک شخص تیرتا رہا اور نہر کے کنارے ایک دوسرا شخص تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے اور تیرنے والا تیرتا ہوا جب اس شخص کے پاس پہنچتا جس نے پتھر جمع کر رکھے تھے تو یہ اپنا منہ کھول دیتا اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ پھر وہ تیرنے لگتا اور پھر اس کے پاس لوٹ کر آتا اور جب بھی اس کے پاس آتا تو وہ اپنا منہ پھیلا دیتا اور یہ اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آگے چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک نہایت بدصورت آدمی کے پاس پہنچے۔ جتنے بدصورت تم نے دیکھے ہوں گے ان میں سب سے زیادہ بدصورت اس کے پاس آگ جل رہی تھی اور وہ اسے جلا رہا تھا اور اس کے ارد گرد دوڑتا تھا۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو چلو ہم آگے بڑھیں اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبا شخص تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا مشکل تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت بچے تھے کہ اتنے بچے کبھی نہ دیکھے تھے۔ فرمایا کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو تو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ ان پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھولا گیا
اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نفس حصہ نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا حصہ نہایت بدصورت تھا۔ فرمایا کہ ان دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے۔ پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ فرمایا کہ ان دونوں نے کہا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے۔ فرمایا کہ میری نظر اوپر کی طرف اٹھی تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر آیا۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، مجھے اس میں داخل ہونے دو۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ضرور جائیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آج رات میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، یہ چیزیں کیا تھی جو میں نے دیکھی ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو قرآن سیکھتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے اور فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور جس کا جبڑا گدی تک اور ناک گدی تک چیری جا رہی تھی، یہ وہ شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے جو دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور ننگے مرد اور عورتیں جو تنور جیسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی وہ زناکار مرد عورتیں ہیں۔ وہ شخص جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں گئے کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جاتا ہے، وہ سود خور ہے۔ اور وہ شخص جو قریہ المنظر ہے اور جہنم کی آگ بھڑکا رہا ہے اور اس کے گرد دوڑ رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اور وہ لمبا شخص جو باغ میں نظر آیا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے گرد نظر آئے وہ اصل میں وہ بچے ہیں جو بچپن ہی میں فطرت پر مر گئے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا کہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے بھی اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا بدصورت تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ اس حدیث پاک سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسراء کا وقوع بیداری اور خواب میں کئی بار ہوا ہے۔ بعض نافرمانوں کو برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم کی ایک نوع یہ بھی ہے کہ پہلے بات اجمالہ بیان کی جائے پھر اس کی تفصیل ذکر کی جائے۔ فرض نماز سے غفلت برتنا عذاب خداوندی کا موجب ہے۔ قرآن پاک کو یاد کر کے بلا دینا قابل سزا جرم ہے۔ زناکاری، سودخوری اور غضب بیانی سخت گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان جنت کے محل میں نہیں جا سکتا بلکہ وفات کے بعد ہی جائے گا۔ اس حدیث سے طلب علم کی ترغیب معلوم ہوئی، شہداء کی فضیلت معلوم ہوئی کہ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہوں گے۔ جس کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ خواب کے متعلق لوگوں سے پوچھنا چاہیے اور ان کو اس کی تعبیر بتانی چاہیے۔ اور نماز فجر کے بعد یہ امر مستحب ہے۔ جس نماز کے بعد سنن وغیرہ نہ ہو ایسی نماز کے بعد امام کے لیے مستحب ہے کہ لوگوں کو مسائل وغیرہ بتانے کے لیے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔